Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس۔ لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز میک شیور یو ہیو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو موجودہ وقت میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اور جملے میں کام کرنے والا اہم نہ ہو بلکہ زور کام پر ہو تو اسے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں تو اردو جملوں کے آخر میں جاتا ہے، جاتی ہے یا جاتے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم اس کے رولز کی بات کرتے ہیں۔ انگریزی فقرات بناتے وقت مندرجہ ذیل نکات کا خیال رکھیں۔ رول نمبر 1، پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس میں ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ رول نمبر 2، ہیلپنگ ورب از ایم آر کا استعمال کرتے ہیں اگر آبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ہے تو از کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر آبجیکٹ وی، دے، یو یا پلورل ناؤن ہے تو آر کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر آبجیکٹ آئی ہے تو ایم کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس میں پازیٹیو سینٹینس یعنی سادہ فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر میں سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا، اور پیسیو وائس جملوں میں ہمیشہ آبجیکٹ کا استعمال ہوتا ہے، اور آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز پر کام کیا جاتا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از ایم آر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں، اور ورب کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جو کام ہوگا اسے ورب کہتے ہیں۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے، یہ ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اگر سبجیکٹ ہوگا تو اسے ہم جملے کے آخر میں بائی کے ساتھ لکھیں گے، اور ہمارے جملوں میں ایڈورب کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا کمپلیٹ سٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب از ایم آر پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ۔ بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہے۔ اب ہم کچھ ایگزامپل سے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس میں پازیٹیو سینٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کرکٹ روزانہ کھیلی جاتی ہے۔ اس جملے میں آبجیکٹ ہمارے پاس کرکٹ ہے، اور آبجیکٹ کرکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ کرکٹ سنگولر ناؤن ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب کھیلنا ہے جس کی انگلش ہے پلے، اور پلے کی تھرڈ فارم پلیڈ کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ایڈورب آئے گا۔ اس جملے میں ایڈورب روزانہ ہے جس کی انگلش ہے ڈیلی، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی کرکٹ از پلیڈ ڈیلی، کرکٹ روزانہ کھیلی جاتی ہے۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس تمہیں خواہ مخواہ بے عزت کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں تمہیں کی انگلش آئے گی کیونکہ آبجیکٹ تمہیں ہے جس کی انگلش ہے یو۔ یو اس جملے میں آبجیکٹ ہے جسے بے عزت کیا جاتا ہے، اور سبجیکٹ اس جملے میں بے عزت کرنے والا ہے جو کہ موجود نہیں ہے۔ یو آبجیکٹ ہے جس پر کام کیا جاتا ہے،
آبجیکٹ یو کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب بے عزت کرنا ہے جس کی انگلش ہے انسلٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق انسلٹ کی تھرڈ فارم انسلٹیڈ کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ایڈورب خواہ مخواہ کی انگلش آئے گی جو کہ ہے فار نتھنگ یا ود آؤٹ اینی ریزن۔ ود آؤٹ اینی ریزن یا فار نتھنگ، ان دونوں میں سے کسی کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی یو آر انسلٹیڈ ود آؤٹ اینی ریزن، تمہیں خواہ مخواہ بے عزت کیا جاتا ہے۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مجھے ہر روز سزا دی جاتی ہے۔ اس جملے میں آبجیکٹ مجھے ہے جسے سزا دی جاتی ہے، اور سبجیکٹ کام کرنے والا یعنی کہ سزا دینے والا اس جملے میں موجود نہیں ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہے، جس کو سزا دی جاتی ہے، وہ مجھے ہے جس کی انگلش ہے آئی۔ اور آبجیکٹ آئی کے بعد ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب سزا دینا ہے جس کی انگلش ہے پنش، اور اسٹرکچر کے مطابق پنش کی تھرڈ فارم پنشڈ آئے گی۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ایڈورب کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ایڈورب ہر روز ہے جس کی انگلش ہے ایوری ڈے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آئی ایم پنشڈ ایوری ڈے، مجھے ہر روز سزا دی جاتی ہے۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس جملے میں آبجیکٹ ٹریفک کے قوانین ہیں جس کی انگلش ہے ٹریفک لاز، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا کیونکہ آبجیکٹ ٹریفک لاز پلورل ناؤن میں ہے۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب خلاف ورزی کرنا ہے جس کی انگلش ہے وائلیٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق وائلیٹ کی تھرڈ فارم وائلیٹڈ کا استعمال ہوگا، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ٹریفک لاز آر وائلیٹڈ، ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اور پازیٹیو سینٹینس کی کچھ ایگزامپل ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، ہمیں روزانہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ ایگزامپل نمبر 2، مجھے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ایگزامپل نمبر 3، مجرموں کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ ایگزامپل نمبر 4، یہاں تازہ سبزیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ اب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کے نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از ایم آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ لگے گا۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے، یہ ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور اسی طرح ایڈورب بھی ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب از ایم آر پلس نوٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ۔ بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس میرے احکامات نہیں مانے جاتے۔ اب اس جملے میں آبجیکٹ میرے احکامات ہیں جن کی انگلش ہے مائی آرڈرز، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا
کیونکہ آبجیکٹ ہمارے پاس مائی آرڈرز جو پلورل فارم میں ہیں۔ ہیلپنگ ورب کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ لگے گا۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب ماننا ہے، یعنی کہ حکم ماننا، جس کی انگلش ہے اوبے، اور اسٹرکچر کے مطابق اوبے کی تھرڈ فارم اوبیڈ کا استعمال ہوگا۔ اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی مائی آرڈرز آر ناٹ اوبیڈ، میرے احکامات نہیں مانے جاتے۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس بدعنوان ملازم کو برخاست نہیں کیا جاتا۔ اس جملے میں آبجیکٹ بدعنوان ملازم ہے، جس کی انگلش ہے کرپٹ امپلائی، اور کرپٹ امپلائی کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا، کیونکہ آبجیکٹ کرپٹ امپلائی سنگولر ناؤن ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ کا استعمال ہوگا۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب برخاست کرنا ہے، اور برخاست کرنا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ملازمت سے ہٹانا یا نکالنے کو برخاست کرنا کہتے ہیں، جس کی انگلش ہے ڈسمس، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم لگے گی جو کہ ہے ڈسمسڈ، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The corrupt employee is not dismissed. بدعنوان ملازم کو برخاست نہیں کیا جاتا ہے۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مکار لوگوں کی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ اس جملے میں آبجیکٹ مکار لوگ ہیں، جس کی انگلش ہے کننگ پیپل، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا، کیونکہ آبجیکٹ ہمارے پاس پلورل ناؤن ہے، زیادہ لوگ ہیں، اور زیادہ کے لیے آر کا استعمال ہوتا ہے۔ آر کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا، کیونکہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہے۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب عزت ہے، جس کی انگلش ہے ریسپیکٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق ریسپیکٹ کی تھرڈ فارم ریسپیکٹڈ کا استعمال ہوگا، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی کننگ پیپل آر ناٹ ریسپیکٹڈ، مکار لوگوں کی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس سڑکوں کی مرمت نہیں کی جاتی ہے۔ اس جملے میں آبجیکٹ سڑکوں ہیں، یعنی زیادہ ہیں، جس کی انگلش ہے روڈز۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا، کیونکہ آبجیکٹ پلورل ناؤن ہے، اس لیے آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب مرمت کرنا ہے، جس کی انگلش ہے ریپیئر، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم ریپیئرڈ کا استعمال ہوگا، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The roads are not repaired. سڑکوں کی مرمت نہیں کی جاتی ہے۔ اور کچھ ایگزامپلز ہیں نیگیٹو سینٹینس کی، جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، روزانہ اخبار نہیں خریدا جاتا ہے۔ ایگزامپل نمبر 2، مجھے نئے ملبوسات نہیں دیے جاتے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 3، لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دی جاتی ہیں۔ ایگزامپل نمبر 4، مجرموں کو جیل نہیں بھیجا جاتا ہے۔ اب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کے انٹیروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب از، ایم، آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا، اور سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے، اور آخر میں کویسچن مارک لگے گا۔
اور ہمارا مکمل اسٹرکچر ہوگا از ایم آر پلس آبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ پلس کویسچن مارک. بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. اب ہم کچھ ایگزامپل سے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس کے انٹیروگیٹو سینٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں. فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا شرارتی طلبہ کو ناپسند کیا جاتا ہے؟ یہ انٹیروگیٹو سینٹینس ہے، اس لیے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا. کیونکہ آبجیکٹ شرارتی طلبہ ہیں جو تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے آر کا استعمال ہوگا. ہیلپنگ ورب آر کے بعد آبجیکٹ شرارتی طلبہ کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ناٹی اسٹوڈنٹس، اور آبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب ناپسند کرنا ہے جس کی انگلش ہے ڈس لائک، اور اسٹرکچر کے مطابق ڈس لائک کی تھرڈ فارم ڈس لائکڈ کا استعمال ہوگا اور آخر میں کویسچن مارک لگے گا. اور اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آر دا ناٹی اسٹوڈنٹس ڈس لائکڈ؟ کیا شرارتی طلبہ کو ناپسند کیا جاتا ہے؟ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا روزانہ اخبار پڑھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا. کیونکہ آبجیکٹ ہمارے پاس سنگولر ناؤن ہے، اس لیے از کا استعمال ہوگا. ہیلپنگ ورب از کے بعد آبجیکٹ آئے گا. آبجیکٹ اس جملے میں اخبار ہے جس کی انگلش ہے نیوز پیپر. آبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب پڑھنا ہے جس کی انگلش ہے ریڈ، اور اسٹرکچر کے مطابق ریڈ کی تھرڈ فارم آئے گی، لیکن ریڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بھی ریڈ ہی ہے. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ایڈورب آئے گا. اس جملے میں ایڈورب روزانہ ہے جس کی انگلش ہے ڈیلی، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی از دا نیوز پیپر ریڈ ڈیلی؟ کیا اخبار روزانہ پڑھا جاتا ہے؟ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا سڑکوں کی مرمت ہر سال کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا. کیونکہ آبجیکٹ پلور ناؤن ہے، اس لیے آر کا استعمال کریں گے. آبجیکٹ آر کے بعد سڑکوں کی انگلش روڈز آئے گی. آبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب مرمت کرنا ہے جس کی انگلش ہے ریپیئر، اور اسٹرکچر کے مطابق ریپیئر کی تھرڈ فارم ریپیئرڈ کا استعمال ہوگا. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ایڈورب ہر سال کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ایوری ایئر، اور آخر میں کویسچن مارک لگے گا. اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آر دا روڈز ریپیئرڈ ایوری ایئر؟ کیا سڑکوں کی مرمت ہر سال کی جاتی ہے؟ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا یوم پاکستان ہر سال منایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا. کیونکہ یوم پاکستان ایک دن کی بات ہو رہی ہے جو کہ سنگولر ناؤن ہے، اس لیے ہم از کا استعمال کریں گے. ہیلپنگ ورب از کے بعد آبجیکٹ اس جملے میں یوم پاکستان ہے جس کی انگلش ہے پاکستان ڈے. آبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب منانا ہے جس کی انگلش ہے سیلیبریٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق سیلیبریٹ کی تھرڈ فارم سیلیبریٹڈ کا استعمال ہوگا. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ایڈورب آئے گا. ایڈورب اس جملے میں ہر سال ہے جس کی انگلش ہے ایوری ایئر، اور آخر میں کویسچن مارک لگے گا. اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی از دا پاکستان ڈے سیلیبریٹڈ ایوری ایئر؟
کیا یوم پاکستان ہر سال منایا جاتا ہے؟ اب ہم انٹیروگیٹو سینٹینس کے رشتہ داروں کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہیں واٹ، ویئر، وین، ہاؤ، وائی اینڈ ہو۔ اور ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے کویسچن ورڈ میں سے واٹ، ویئر، وین، ہاؤ، وائی اینڈ ہو کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب از، ایم، آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا اور سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے اور آخر میں کویسچن مارک لگے گا اور ہمارا مکمل اسٹرکچر ہوگا WH پلس از، ایم، آر پلس آبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ اور بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اور اب ہم کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مجھے جرمانہ کیوں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کیوں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے وائی۔ کویسچن ورڈ وائی کے بعد ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوگا کیونکہ آبجیکٹ آئی ہے اور آئی کے ساتھ ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب ایم کے بعد میں کی انگلش آئے گی جو کہ آئی ہے۔ آئی کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب جرمانہ کرنا ہے جس کی انگلش ہے فائن اور اسٹرکچر کے مطابق فائن کی تھرڈ فارم فائنڈ آئے گی اور آخر میں کویسچن مارک لگے گا۔ اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی وائی ایم آئی فائنڈ، مجھے کیوں جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کرکٹ کہاں کھیلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کہاں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ویئر۔ ویئر کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ کرکٹ سنگولر ناؤن ہے اس لیے از کا استعمال کریں گے۔ از کے بعد آبجیکٹ کرکٹ کی انگلش آئے گی۔ آبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب کھیلنا ہے جس کی انگلش ہے پلے اور اسٹرکچر کے مطابق پلے کی تھرڈ فارم پلیڈ کا استعمال ہوگا اور آخر میں کویسچن مارک لگے گا۔ اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ویئر از کرکٹ پلیڈ، کرکٹ کہاں کھیلی جاتی ہے۔ اور کچھ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس انٹیروگیٹو سینٹینس کی جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، کیا پودوں کو پانی دیا جاتا ہے؟ ایگزامپل نمبر 2، کیا ذیشان کو ہر روز سزا دی جاتی ہے؟ ایگزامپل نمبر 3، یہ کتاب کیوں خریدی جاتی ہے؟ ایگزامپل نمبر 4، لنگر کہاں تقسیم کیا جاتا ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ اور اگر آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور آنے والی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی کلاس کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔